تو ویلکم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح سے اشال بتا رہی تھی کہ بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کا عمومی طور پہ لوگ نوٹس نہیں لیتے اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کازز پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں ڈپریشن کی؟ جی، پہلے تو میرا نام سمیہ اطہر ہے جی، اور دوسرا یہ کہ ڈپریشن جو ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم بایولوجیکل یا بایو کیمیکل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارے برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر کچھ خاص کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ تو اگر یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کی تعداد میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ بھی ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہارمونز ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جیسے شال نے کہا کہ اس میں خاص طور سے جو ہمارا تھائرائیڈ ہے یا جو ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ہمارے، ان کے لیولز میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو وہ بھی ڈپریشن کی ایک وجہ بنتی ہے۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں بایو کیمیکل ریزنز کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈپریشن جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوا ہو، یعنی کہ اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس نسل کے اندر اور بھی لوگوں کو ڈپریشن رہا ہو اور اس کے ساتھ یہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو گیا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جینیٹک فیکٹر ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ خود کو ٹھیک کرنا تاکہ اگلی نسلوں کو بچایا جا سکے۔ اچھا، سمیہ اسی طرح صاحبہ، اس کی بعض اوقات تو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا لوگوں کو کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو پھر وہ آگے سے بچوں سے ان کے بچوں کو ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بتائے گا اس کا ادراک کیسے ہوگا، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں تاکہ ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں، خود کے لیے کوئی ایسا حل تلاش کر سکیں، ڈاکٹر کے پاس جا سکیں؟ جی، جیسا کہ میں آپ کو وجوہات کی طرف بتا رہی تھی کہ اس میں کچھ وجوہات جو ہیں وہ سائیکولوجیکل اور سوشل بھی ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا سوشلی آئسولیٹ ہونا، بہت زیادہ وقت تنہا گزارنا، یہ بھی ڈپریشن کی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی انسان کے اپنے اندر وہ دیکھیں یا ہم کسی اور کو دیکھیں اور ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، جس میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ نیند کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، بھوک کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، وزن میں کمی آ جاتی ہے یا کبھی کبھی وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، مستقل ایک چڑچڑا پن ہوتا ہے، غصہ کبھی جلدی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے علامات کا کہ جن کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی انسان میں ڈپریشن کی علامات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ان علامات کے ساتھ وہ انسان جو ہے اس کو فل بلون ڈپریشن ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ کلینکل سائیکالوجسٹ کرے گا جب وہ اس کو اسیس کرے گا، ایویلویٹ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ ان میں سے کیا وہ اتنی سیٹ آف علامات ہیں جو ڈپریشن کے منیمم کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہیں اور یہ کتنے عرصے سے موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ اگرچہ کہ وہ ڈپریشن فل بلون ڈپریشن نہیں بھی ہوگا، اور اگر ہم کسی میں علامات دیکھ بھی لیتے ہیں تو بھی، جس کو ہم ایک ایموشنل فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، بالکل میڈیکل فرسٹ ایڈ کی طرح، اسی طرح اگر ہم ان علامات کو وقت پر سمجھ لیں اور ان کو تدارک کر لیں تو یہ کمپلیکس جو ہے وہ مزید mental خرابی health سے problem بچا جا میں سکتا ہے۔ change اچھا نہیں ڈاکٹر ہونے صاحبہ، پاتی۔ ہم نے سنا یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہ بڑا منفرد ہے، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے بھی آپ علاج کرتی ہیں، تو اس طریقہ علاج سے متعلق ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، بیسیکلی میں جو ہوں وہ ریپڈ ٹرانسفارمیشنل تھراپسٹ ہوں، یہ میں نے یو کے سے کیا ہے۔ اس کے اندر ہم ہپنوسس کو استعمال کر کے اس انسان کے لاشعور میں، سب کانشیس مائنڈ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈپریشن کی جو وجوہات ہیں اس میں ارریشنل بلیفز بھی شامل ہیں، کچھ غیر عقلی عقائد خود کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، نیگیٹو تھاٹس وغیرہ۔ تو ان سب کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں، تو ہم وہاں جا کر ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، ان کو وہاں ہیل کر دیتے ہیں، ٹرانسفارم کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم انسان کے دماغ کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپ اچھا، یہ گریڈ کرنے کسی کے طرح بعد کا ہپنوٹائز کرنا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ڈاکٹرز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہپنوٹائز کر کے آپ کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں، پھر اس کے اندر جا کر آپ کو کچھ بیک اینڈ پہ جو چل رہا ہوتا ہے آپ کی لائف میں یا کچھ گزر چکے واقعات ہوتے ہیں وہ یاد دلاتے ہیں، یہ کوئی اس طرح کا طریقہ اور ہے؟ یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے ڈاکٹر صاحبہ طریقہ علاج؟ طریقہ تو بالکل ایسا، ایکچولی جب ہم ہپنوسس کو یوز کرتے ہیں ہپنو تھراپی کے ذریعے، اب یہ تھراپیوٹک یوز آف ہپنوسس ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو وہ انسان اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جاتا ہے اور اس کا سب کانشیس مائنڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایشو پریزنٹنگ پرابلم ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے۔
تو اس روٹ کاز کو وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں اس چیز کو ہیل کرنے کے اندر. اور یہ پرسن ٹو پرسن طریقہ تو یہی رہتا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو روٹ کاز ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. اور اس میں کیور کی پرسنٹیج کتنی ہوتی ہے؟ کیا کچھ ایسا بھی ہوتے ہیں کیسز جس میں آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو پاتے ہوں, پھر اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی تبدیل کی جاتی ہے؟ اچھا, یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ابھی تک الحمدللہ آئی ہیو ورک ود ہنڈریڈس آف پیپل, اور الحمدللہ ابھی تک 100% اس کا رزلٹ ہے. یہ دنیا کی سب سے پاورفل تھراپی ٹیکنیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک تھراپی سیشن کے اندر ہو جاتا ہے. اچھا سمیع صاحبہ, یہ تو بڑوں کے لیے ہو گیا, بچے بھی اس کا شکار ہیں, کیا بچوں کو بھی آپ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہی فارمولا ان کے اوپر بھی آپ یوز کرتے ہیں, اور وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہوتا ہے؟ میں نے بچوں کے ساتھ بھی کام کیا, اور یہ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے جتنا بڑوں کے لیے کارآمد ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مثلاً 5, 6, 7 سال کی عمر کا جو بچہ ہے اس کو تو ہمیں ہپنوسس میں بھی نہیں لے کے جانا پڑتا, کیونکہ وہ آلریڈی اپنی ایموشنل باڈی میں ہی ہوتا ہے. اس کے پاس ابھی جو اس کا فرنٹل کارٹیکس ہے, اس کے دماغ کا سوچنے سمجھنے والا دماغ, ابھی تو وہ اس کا انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے. تو وہ جو بھی چیزیں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ایموشنس کے اندر ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آلریڈی وہاں ہوتا ہے جہاں ہم لوگوں کو ہپنوٹائز کر کے لے کے جاتے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھے ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں. اچھا, لاسٹلی ڈاکٹر صاحبہ یہ جاننا چاہیں گے کہ یقینی طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فیملی کے اندر بھی اپنی مسائل پرابلمس شیئر کرنے سے ہچکچاتے ہیں. تو جب ایسا بندہ جو کہ تنہائی کا شکار ہو یا خود کو ڈپریشن کے اندر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈبوئے جا رہا ہے, فیملی ممبرس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اس کو کس طرح سے کھینچ کے وہ واپس لا سکتے ہیں؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں, یقینی طور پہ اپنا فرض ادا کریں گے, لیکن فیملی ممبرس کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیں, فیملی ممبرس کے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ جب بھی وہ دیکھیں کسی کو کہ وہ ان میں سے کسی بھی طرح کی چیز کے اندر جا رہا ہے, مثلاً اس کی نیند اور بھوک کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, یا اس کا ویٹ کا چینج ہو رہا ہے, خوش نہیں رہتا, اداس رہتا ہے, یا کرائنگ سپیلز آتے ہیں, چڑچڑا ہو گیا ہے, اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی انسان کے ساتھ کمپیشن چاہیے ہوتا ہے, ہمدردی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہمدردی کے ساتھ اس کی بات سنیں. جب کوئی کسی کی بات سن لیتا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم تھراپی کے اندر کہتے ہیں کہ سننا اور سننا, یعنی اگر آپ کسی کی بات سن بھی رہے ہیں تو اگلے انسان کے لیے یہ بھی ایک تھراپیوٹک چیز ہوتی ہے. تو کم از کم آپ ایک ہمدردی سے اور ججمنٹل ہوئے بغیر اس کی کھلے دل سے اس کی بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح اس انسان کو سب سے پہلے یعنی کہ اس کو تنہائی سے نکالا جائے. جی, اس کو تنہائی سے نکالا جائے, چاہے دوست ہیں چاہے خاندان والے ہیں, اس کو تنہائی سے باہر نکالا جائے اور اس کو یہ احساس دلایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع عاطر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنی قیمتی رائے ہمیں دے رہی تھیں.